نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے، اور پھر یہ کہ انہیں اللہ اپنا محبوب بھی بنائے رکھتا ہے۔ بات تو بہت بڑی ہے، لیکن اعلیٰ ظرف لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ بات بڑی ہے۔ کم ظرف لوگ جنہیں دین اسلام منافق یا منافقت کے نام سے یاد کرتا ہے، ان کے بارے میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ خاندانی لوگ، اعلیٰ ظرف والے لوگ جنہیں اعلیٰ اخلاق پر فائز کہا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا کہ تم وہ لوگ ہو جن سے میں انتہائی محبت کرتا تھا، انتہائی پیار کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں تم کیسے لوگ تھے، پتہ نہیں اس سے مراد کہ تمہیں اتنا کچھ دیا ہوا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیا چاہتے تھے کہ منافقت کرتے، نماز کی طرف بلاتا، اللہ اکبر، روزے کی طرف بلاتا، تمہارے بھلوں کی طرف بلاتا، اپنا کوئی بھلا نہ جانتے۔ میں تم سے انتہائی محبت کرتا، میرا بندہ تم سے انتہائی محبت کرتا، لیکن تمہارا یہ حال ہوتا کہ بھلا جانتے تو اس کی طرف آتے۔ وقت گزرتا چلا گیا، پھر جس دن آخری وقت آیا، اس دن بھی میں نے محبت میں بلایا کہ اب آخری وقت آنے والا ہے، آخری لمحہ آنے والا ہے، چلو ابھی مجھے اللہ مان لے، ابھی میری بات پر عمل بجا لائے۔ لیکن وہ بات بھلے کی دل میں ہوتی تو بھلا سمجھتا اور آ جاتا، تو آیا ہی نہ۔ اب بتا، میری محبت سچی تھی یا تیرا میرے ساتھ تعلق سچا تھا؟ کیا جواب دے گا؟ جواب تو کوئی نہیں ہوگا، پچھتائے گا، حسرت پشیمانی کے ہاتھ ملے گا، لیکن اللہ کا ارشاد مبارک ہوگا، تو نے مجھے بلا لیا، آج میں نے تجھے بلا لیا۔ بتاؤ نا اس دن ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ دو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ایک دین دیا ہے اور ایک اللہ پروردگار نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ ہر سال اللہ کی محبت دیکھو کتنی محبوب اور پیاری ہوتی ہے کہ ہمارے ایمان کو اللہ پروردگار تازگی دے دیتا ہے۔
تازگی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پاک صاف فرما کر اسے نیکی کے قابل کر دیتا ہے۔ 11 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دین کی تجدید فرماتا رہتا ہے۔ دین کی تجدید میں ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دینی حکم اللہ کے مانتے ہیں، نیکی کرتے رہتے ہیں۔ اور جب دین کا ہم برا حال کر لیتے ہیں، کبھی نماز قضا، کبھی حج زکوٰۃ قضا، جب دیکھو اسکل الصلاۃ، نماز عشاء ہو گئی، فجر ہو گئی، یہ قضا، یہ منافقوں کی ساری نشانیاں۔ جب دین چلا جاتا ہے، کوئی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دین خراب ہونے پر وہ نیکی نہیں کر سکتا، برائی سے ہی نہیں بچ سکتا، ایسا مردہ ناہنجار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، بس گھر ایک ہوتا ہے جسے جلایا جا سکتا ہے، بس گھر میں بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پروردگار ترس کھاتا ہے اور اس کی جان بخشی رہتی ہے۔ ورنہ ہے کیا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، مردہ ہے، مردہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس کے گھر میں لائٹ نہیں ہے، گھر کو کدھر سے لائٹ دے گا؟ نماز نہیں پڑھتا۔ جب نماز ہی نہیں کوئی پڑھتا، وہ مسلمان کب ہوتا ہے؟ لیکن مصیبت بڑی یہ ہے کہ منافق ایسا ہے کہ مسلمان بھی نہیں ہے اور اپنے آپ کو جیسا مسلمان سمجھتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کوئی اس کی مسلمانی دیکھ لے نا، اس کی اعلیٰ ظرفی جو یہ مسلمانی میں اپنی سمجھتا ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، حالانکہ ایسا پلید ہے، ایسا ناپاک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پلیتی، اس کی ناپاکی پر 100 لعنت اللہ بھیجتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ گھر میں کیا ہے؟ گھر میں لائٹ نہیں ہے، تو گھر میں جب لائٹ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے گھر والے، تو لائٹ نہیں ہے تو یہ گھر کو لائٹ کدھر سے دیں گے؟ بس یہ ہیں ہمارے مسلمانوں کے گھروں کی مثالیں کہ گھروں میں نمازی نہیں ہے، گھروں میں ایسے جیسے لائٹ نہیں ہے۔ پورے پاکستان کو لائٹ دی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں لائٹ نہیں؟ کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ ہر ایک کے گھر میں لائٹ ہے، اور جو لائٹ ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ نماز ہے۔ جب نماز ہی گھر میں نہیں ہے، ایک پڑھتا ہے ایک نہیں پڑھتا، وہ اسے کہو بھائی ایک پڑھتا ہے ایک نہیں پڑھتا سے مراد یہاں یہ لی جائے گی کہ اس گھر کے اندر، گھر کے پاس ہی لائٹ نہیں ہے، یہ گھر کو کیا دے گی؟ یہ ہے وہ بات نہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ایک دوسرے کو کہنے والا نہیں، بس آوے کا آوا جو ہے نا، جیسے دنیا کے کاموں میں وہ پتہ نہیں کون کہتا تھا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ہمارا دین کے اندر یہ حال ہے۔ دین میں 2 چیزیں ہیں، بس جو اس بات کو جانتا ہے وہ اعلیٰ ظرف ہے، وہ با اخلاق بھی ہے اور وہ با دین بھی ہے، اور جو یہ بات عملی طور پہ نہیں رکھتا، قسم خدا کی میں سچی بات قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس کے گھر کے اندر نا ایسے ہے جیسے اجاڑا ہو گیا ہے، اور گھر نہیں ہے اس کا قبرستان آج ہی بن گیا ہے۔ 2 چیزیں ہیں دین میں، ایک دین ہے جو کہ 11 مہینے ہوتا ہے، اور ایک ایمان ہے جو کہ 1 مہینے رمضان المبارک میں اللہ پروردگار یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو دیتا ہے۔ ایمان میں نیکی دین پر عمل کرنے کے بندہ قابل نہیں رہ جاتا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایمان دیتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے یہ دین
پر عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اگلے پچھلے گناہ اللہ اس کے دھو دیتا ہے۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کے لیے پسند فرما لیتا ہے۔ ورنہ ایمان جب کسی کا فارغ ہو جاتا ہے اس کے پاس دین نہیں رہ جاتا، اور جب کسی کا دین فارغ ہو جاتا ہے اسے نیکی کرنا آسان نہیں رہ جاتا۔ اللہ نبی رسول سے اسے دوری ہو جاتی ہے کہ اس کی منافقت نے اسے یہ دن دکھائے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ نبی رسول کا کہنا نہیں مانتا، جماعت سے نماز ہو رہی ہوتی ہے وہ جماعت پہ نہیں آتا۔ اسے کیا پتہ، ایک تو نماز ترک کرنے والا مسلمان مومن نہیں رہ جاتا، اور ایک جماعت کو ترک کرنے والا وہ کا مسلمان مومن رہ جاتا ہے۔ بس اس کے حال چل چلاؤ والے ہوتے ہیں، یہ سمجھتا ہی نہیں اس بات کو کہ آج اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، میں اگر اللہ سے محبت نہیں کروں گا تو میں منافق ہو جاؤں گا، میں بے دین ہو جاؤں گا، اللہ نبی رسول سے دور ہو جاؤں گا۔ اس کو تو غرض ہی کوئی نہیں ہے، اس کو تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ یہ کلمے کے بغیر مر رہا ہے، قسم خدا کی سچی بات ہے، اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ کلمے کے بغیر مر رہا ہے، وہ اسے 100 منتیں کرتا ہے کہ یار میں تجھے کلمہ پڑھانے والا ہوں، میں کلمہ تجھے پڑھا دیتا ہوں، وہ کہتا ہے یہ تو نائی ہے، وہ تو اللہ کو منافق نعوذ باللہ منافقت کرتا رہا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ منافقت کرتا رہا ہے، وہ تو اللہ نبی رسول کو کچھ نہیں جانتا کہ وہ بلا رہے ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں، وہاں نہیں جا رہا، یہ اسے کیا جانے کا یہ مجھے کلمہ پڑھائے گا، کیوں یہ کلمہ پڑھائے گا، میں نے پڑھنا ہے کلمہ، یہ مجھے پڑھائے گا، یہ حالات ہے۔ نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، اس نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں عاجز نے اللہ جانتا ہے، بڑے بڑے اپنے محبت جن کے ساتھ میں کرتا ہوں انہیں کہا یار میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ نہیں آگے سے محبت کرتے، کیا وجہ ہے؟ کہنے کا سائیں جی بڑی آپ سے محبت ہے۔ میں نے کہا کس سے بڑی محبت ہے؟ وہ سائیں جی کدھر ہے مجھے بتاؤ نا، میں بھی تو دیکھوں نا وہ کدھر ہے سائیں جی، وہ کدھر ہے امی ابا جس سے تمہیں بڑی محبت ہے، وہ کدھر ہے اللہ کا نبی جس سے تمہیں بڑی محبت ہے، وہ اللہ کدھر ہے جس سے تمہیں بڑی محبت ہے، کہ وہ تو محبت میں تیرے ساتھ ہیں اور تو ان کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں بھی تو نظر آئے نا وہ کدھر ہے جس سے تجھے محبت ہے۔ کیا دکھائے گا، کیا بتائے گا، جھوٹ بولتا ہے، باہر جھوٹ بول رہا ہے، اندر منافقت ہے اس کے، اسے سارا پتہ ہے کہ جن سے مجھے محبت ہے وہ جدھر ہے ادھر میں نہیں ہوں، بس یہی وہ بات ہے۔ نہ کریں ہم اس طرح، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ یہ جو محبتوں میں کر رہے ہیں نا، یہ آپ کی محبتیں آپ کو سلامت رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی فرمایا کرتے تھے، اور جب ہم تو آپ سے 24 گھنٹے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے 24 گھنٹے محبت کرتا ہے، اور جب تم 1 گھنٹے محبت کر کے اللہ سے چلے جاتے ہو، اللہ مجھے بھی 24 گھنٹے تجھ سے محبت ہے، اور پھر جب 1 گھنٹے کے بعد 23 کتنے باقی بچتے، وہ گھنٹے سارے کے سارے لے کے وہ کدھر چلے جاتے۔ نہ ظلم کرو اپنی جان پر، نہ ظلم کرو اپنی جان پر، اگر 24 گھنٹے محبت ہے تو 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہا کرو۔ شرعی عذر ہو گیا تو 24 گھنٹے تو ساتھ ہی ہے نا، بتا دیا کہ میں بیمار پڑا ہوں، میں ہل نہیں سکتا، اس لیے میں جماعت میں نہیں آ سکتا۔ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے ہم چلنے کے قابل ہوتے ہیں نا، ہمیں گھسیٹ کر صحابہ اکرام دوسرے ساتھی ہمارے ہمیں لے آتے اور جماعت کے ساتھ کھڑا کر دیا کرتے، اور ہم کہتے شکریہ آپ کا۔ جنہیں پتہ ہے نا وہ اس طرح کرتے ہیں، اور جو اپنی منافقت جانتے ہیں، اپنا پتہ ہے انہیں اور کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا اللہ کا نبی، کیا ہمارا دین، کیا ہمارا ایمان، انہیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں ان کے گلے کیسے بات یہ پڑ گئی ہے۔ قسم خدا کی سچی بات ہے کہ آج وہ اپنے گلے پڑے سمجھتے ہیں، کل جب آئے گا اور وہ دیکھیں گے کہ ہمیں اسی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہوتا، اس دن پھر پچھتائے کیا ہوتا۔
جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب کیا کرے گا؟ نہ اس طرح کرو، آج وقت ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ کے بندوں نے ہمیں بیٹھ کر سنائی۔ اللہ، ہم نے جنگلوں میں جا کر اعلان کیا، ریگستانوں میں جا کر اعلان کیا، یہاں کیا، وہاں کیا۔ اللہ، یہ وہ قوم ہے انکار کرنے والی، انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں مانی۔ ہر اس کا دین ختم ہو جاتا ہے جو جماعت کے ساتھ آ کر نماز نہیں پڑھتا۔ ہر اس کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 11 مہینے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کی تعلیم جو ہے اس پر عمل نہیں بجا لاتا۔ یہ ایسی ہے، اللہ نے دے دی ہے کہ جاؤ، تمہیں دے دیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو، اب تمہیں جنت دینی تھی میں نے، اس لیے تمہیں دین دے دیا ہے۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ میں، نہ میرا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی بات تو بھی بعد میں آئے گی۔ ایمان میں تو اخلاق آتا ہے، ایمان میں تو ادب آتا ہے، ایمان میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے، اپنے رشتے دیتا ہے۔ اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، سائیں جی ہے، ماں باپ ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے، ماں باپ، اولاد، اولاد ماں باپ کے لیے ہے۔ وہ سارے مقدس رشتے جو ہیں وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان میں دیتا ہے۔ ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ ہمارے لیے دین آیا ہے، بس ایک ہی چیز آئی ہے کہ جنت اللہ نے ہمیں دینی ہے، اور نہ ہمارے لیے ایمان آیا ہے، نہ امی ابا، نہ بہن بھائی، نہ رشتہ دار، نہ بزرگ، نہ اللہ کے نبی، نہ اللہ آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کوئی اخلاق نہیں، ان کے ساتھ کوئی محبت نہیں۔ اخلاق میں انتہائی محبت ہوتی ہے، جیسے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اخلاق عظیمہ جو ہیں اس پر فائز ہیں، کیونکہ آپ حبیب اللہ، آپ میرے حبیب میں سے محبت کرنے والے ہیں۔ محبت کی بات ہے یہاں، محبت میں اخلاق ہوتا ہے، وہ دین میں ہے، اور دین ہمیں ایمان دیتا ہے، وہ ایمان میں ہے۔ کوئی پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، پتہ نہیں سائیں جی نے ہمارے لیے کیا کر دینا ہے۔ قسم خدا کی، جو سائیں جی آپ کے لیے کر رہے ہیں نا، وہی سارا کچھ ہے۔ وہ دین کی تعلیم میں وہ باتیں جو اللہ پروردگار، اللہ کے نبی نے ہم سے چاہی ہیں، وہ خود بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی ہم کریں گے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دین نہیں ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں سائیں جی، وہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو ہماری محبت ہی کوئی نہیں۔ کر لو اپنی محبتیں، پھر دیکھنا وہی بات اگر نہ آئی جو سائیں جی کہہ رہے ہیں، پھر کہنا کہ سائیں جی جھوٹے تھے۔ ابھی تو نہ کہو یار، ابھی سے آپ نے کہنا شروع کر دیے، ابھی جھٹلا رہے ہو، اس وقت کہنا جھوٹے ہیں سائیں جی۔ سائیں جی ہرگز ہرگز الحمدللہ جھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کی راہ دی ہے۔ جو سائیں جی کو جھوٹا کہے گا، وہ کس کو جھوٹا کہے گا بتاؤ نا؟ مان لو، سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مان لو۔ یہ آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو مان رہے ہیں نا جو آئے ہوئے ہیں، یہ ان کو کہہ رہا ہوں جو نہیں مان رہے۔ مان لو، یہ پینگے جو بڑھا رہے ہیں نا آپ محبت کی، یہ کوئی پینگے وینگے نہیں ہیں۔ یہ جو سائیں جی پینگے محبت کی بڑھا رہے ہیں نا، ان پہ بیٹھ کے جھولے لے لو اگر لینے ہیں۔ سائیں جی دی پینگ دا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچاری ادھر جا رہی ہے، بعد میں رک جاندی ہے، اور یہ اپنی پینگ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے۔ کچھ نہیں ہے یہ پینگ، یہ بڑوں بڑوں نے پینگیں ڈالی ہیں، یہ قائم دائم نہیں رہی، یہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ پہلی بات یہ جانو کہ 11 مہینے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا، نیکی
کرنے کے قابل کر دی ہے۔ اب جو پھر دوبارہ جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے گا یا جان بوجھ کے نماز ایک دو قضا کرے گا، اس کے لیے یہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر آ کر دوبارہ اپنی عبادت کی تجدید کرے۔ جب تک وہ اللہ کے بندے کے پیچھے آ کر ایک نماز نہیں پڑھے گا اور تجدید دوبارہ آ کر اللہ پروردگار کے حضور معافی نہیں مانگے گا، کیونکہ اللہ کے بندے کا یہ ہاتھ ہوتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جس پر اللہ پروردگار کی بیعت ہوتی ہے۔ توبہ کرے، توبہ کے بغیر بھی کبھی گناہ معاف ہوا ہے؟ نہ نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، وہ نیکی ہو جاتی ہے جی، پتہ نہیں کیسے نیکی ہو جاتی ہے۔ فتح بھی یوں نہیں فرمایا ہے کہ نبی رسول کی اتباع میں نیکی ہوتی ہے۔ نیکی ایسی ہے کوئی چیز اٹھا کے نیکی لے جاؤ، سبحان اللہ، بڑی بڑی بات ہے۔ وہ جی وہ اس کا گھر ہے نیک کا، ادھر ساری چیزیں موجود ہیں میرے بھلے کی، ساری بہتری کی چیزیں موجود ہیں، میں جب جاتا ہوں چاہتا ہوں جا کے اٹھا کے لے آتا ہوں۔ ہاں واہ بھائی واہ، وہ بھلے والے، وہ بھلے والے کو تو اجازت لینی چاہیے۔ بدمعاش ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، وہ نہیں اجازت لے کے آتا۔ وہ کب اجازت لے کے آتا ہے؟ جو اجازت نہیں لے کر آنا جسے، وہ اس کی اجازت ہو رہی ہے، الٹیمیٹم آ گیا ہے کہ میں فلانے وقت آ رہا ہوں اٹھانے کے لیے، روک لو اگر روک سکتے ہو، روک لو اگر روک سکتے ہو، ادھر روک لو اگر روک سکتے ہو، اور ادھر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی۔ نہ یہ زندگی گزارو، تھوڑی زندگی گزار لو، عزت والی گزار لو، قورمے پلاؤ والی زندگی گزار لو، لیکن ذلت والی گزار لو، یہ ٹھیک نہیں۔ خاندانی لوگ ہمیشہ دیکھو گے وہ ہوتے ہیں جو باعزت زندگی گزارتے ہیں، ذلت والی زندگی انہیں گوارا نہیں ہوتی۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اس رزق سے موت اچھی ہوتی ہے جس رزق سے پرواز میں اپنے محبوب کی طرف جانے میں کوتاہی ہو جائے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیوں ایسا ہو گیا۔ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم دیکھا کرتے تھے حضرت سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اللہ جانتا ہے، اتنی محبت اپنے نبی رسول سے ہوا کرتی تھی، اللہ سے ہوا کرتی تھی، دین سے ہوا کرتی تھی کہ دین کو چھوڑنا کوئی گوارا نہیں کیا کرتا تھا۔ ہم میں سے جو چھوڑ کے دوبارہ آئے تھے ان کی حالت دیدنی تھی، انہیں کتنا افسوس ہوا کرتا تھا ہم سے کتنی غلطی ہو گئی، اللہ جانتا ہے، افسوس ہوا کرتا ہم سے غلطی ہو گئی۔ آج نہ چھوڑنے کی بات ہے کہ بندہ افسوس کرے کہ یار اب میں نے چھوڑا ہے، چھوڑنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ادھر بڑے پیارے پیارے نوجوان ہیں عاجز کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا حال عاجز دیکھتا ہے، ایمان سے یقین کرو عاجز روتا ہے کہ ان کا بنے گا کیا۔ انہوں نے اللہ کو نعوذ باللہ، نبی رسول کو نعوذ باللہ، اپنے سائیں جی کو جھٹلا رہے ہیں، یہ ہیں جھٹلا ہی وہ رہے ہیں۔ جس دن وہ وقت آئے گا ان کو نہیں پتہ چلے گا، اور جن کو پتہ چل جائے گا فوراً کہ مجھ پر اب وقت آ رہا ہے، وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ پاک نا کوئی بھلائی والی، جس طرح پہلے باتیں اللہ پہلے بتا دیتا ہے، وہ کوئی بات اونچی کوئی بھلائی والی آ گئی ہے، اونچی کوئی بھلائی والی آ گئی ہے۔ اونچی پہلے وہ جو جانتا تھا نماز جانتا تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تھا اللہ پاک اسے سویا پڑا ہوتا تو جگا دیتے
کیسا بھی معاملہ ہوتا وہ آسانی کر دیتے، وہ نماز پڑھ لیتا آرام کے ساتھ، اور جب کبھی اللہ سلا دیتے نماز پھر اللہ پڑھا دیتا، لیکن وہ کمال اللہ کی مہربانی ہے۔ اب وہ پھر جانے گا کہ میرا پھر بھلا کوئی اللہ بلا رہا ہے مجھے، جیسے ہی اٹھے گا دیکھے گا سارا کوئی فرشتہ ہوگا نوری، بہت پیاری صورت والا، ڈرانے والا ہرگز نہیں ہوگا، محبت پیار باتوں میں شروع ہو جائیں گے، جیسے یار جا رہے ہیں ہم فلانی جگہ، اکٹھے جاتے ہیں نا، جیسے چلو بھائی اللہ نبی رسول کے پاس، اللہ نبی رسول کے پاس، یہ ہے وہ پہلی بڑی بات ہوگی۔ اب پہلے نماز ہوا کرتی ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ میرا محبوب مجھے بلا رہا ہے، وہ پہلے تیار بیٹھے آتے چلے جاتے نماز۔ ان کا آج ہماری اس نسل نوجوان کا، چلو نوجوان کی بات، ان کا یہ حال ہے، ہم پتہ نہیں کتنی سچی اونچی باتیں ان کو پتہ نہیں کیسے کیسی کر کے منواتے ہیں، اللہ جانتا ہے نا، یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اللہ کو پاک کو بھی پتہ، عاجز کو بھی سب پتہ، میں آج یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ خدا را نہ اس طرح اپنے بڑوں کے ساتھ کرو، یہ ہمارے فائدے کی چیزیں نہیں ہیں۔ دو چیزیں بچا لو، 11 مہینے اپنے بچا لو، دین، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ یہ بچا لو۔ کس سے بچا لو؟ سائیں جی کے پیچھے نماز پڑھ کے بچا لو، یا سائیں جی اللہ کے نبی کے نائبین جو ہیں، سائیں جی سے مراد وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کے نائبین کے جو قائدین ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنے دین کو بچا لو۔ جس کی نماز گئی اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا، جس کے 11 مہینے اللہ کے بندے کے ساتھ صحبت گئی، یعنی ان کے ساتھ عبادت کی ادائیگی گئی، اس نے دین ضائع کر دیا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں رہا، اے جرا گھر بہ کے وہ کلا شادی کر کے بہ گیا ہے، اسے نہیں پتا یہ شادی نہیں ہوتی، یہ بربادی لعنت ہوتی ہے، دین ضائع ہو گیا۔ اور جس کا دین ضائع ہو گیا ایمان اس میں بچ گیا ہے؟ نہیں، وہ سجا کے پلیٹ پر بندہ لے آئے کہ میرا دین تو رڑ گیا ہے، اب یہ میرا ایمان بچ گیا ہے، بچانا ایمان تو اپنا، دھوکہ ہے۔ اب یہ منافق خالص ہو گیا ہے، منافق خالص ہو گیا۔ پہلے 11 مہینے اس نے کیا کیا؟ اپنا دین ضائع کیا ہے، اور اب 12واں مہینہ جو آیا ہے ایمان ضائع ہونے پر یہ منافق خالص ہو گیا ہے۔ کون اسے آئے گا بتائے گا کہ تم منافق خالص ہو گیا؟ دین اسلامی تو ہمیں بتائے گا نا۔ 11 مہینے نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کچھ بھی نہیں، اللہ کے بندے کے ہاتھ پر عبادت ہے، گھر میں کہیں عبادت نہیں ہے، تو بوڑھی بن گیا ہے۔ دین میں 2 ہی ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، یہ آدھا آدھا جب ہوتا ہے تو تب یہ مسلمانی ہے۔ عورت ویسے ہی گھر میں رہتی ہے، اسے کیا نماز کا؟ اس کا شوہر نماز پڑھتا تو وہ بھی چلو کچھ نہ کچھ کرتی۔ مرد جو ہے وہ تو عورت تو گھر میں ہے نا، اس نے کیا نماز پڑھنی ہوتی؟ اور مرد جو گھر میں رہ گیا ہے دنیا کے لیے بھی گھر میں رہتا ہے، شرم نہیں آتی؟ شرم ہو تو آئے نا، شرم ہو جن کو، ان کو بہت زیادہ آتی ہے، قسم خدا کی بہت زیادہ آتی ہے، کر کر کے بھی انہیں شرم ہی آتی ہے۔ ان سے ہوا ہی کچھ نہیں جو ہونا چاہیے تھا اپنے اللہ کے لیے، اپنے نبی رسول کے لیے، قسم خدا کی ہوا ہی نہیں ہم سے۔ کب ہوا ہے ہم سے؟ جو ان کی مہربانیاں ہیں، جو انہوں نے رحمتیں کی ہیں، جو انہوں نے فضل و کرم کیا ہے،
ہم نے کب اس کا جواب دیا ہے؟ کروڑوں لا تعداد بھلوں پر ہمیں بلایا، مفت میں بھلے سارے دیے، بلایا، ہم وہاں نہیں گئے، تو وہ ہمارے بھلے بننے تھے۔ ہم جاتے نا، جب ہم اونچی جگہ پر فائز ہوتے، وہ دیکھ دیکھ کے ہمیں خوش ہوتے، یہ تھے ان کے بھلے، یہ تھے امی ابے کے بھلے، یہ تھے سائیں جی کے بھلے، یہ تھے نبی رسول کے بھلے، کہ امتی میرا ہو اور اللہ کے حضور اونچی جگہ پر بیٹھا ہو، باعزت مقام پر بیٹھا ہو۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت انہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ لو جی یہ ان کا بھلا ہے، اور ان کا بھلا کیا ہے؟ لیکن ہم نے نہیں اس بات کو جانا۔ خدا را اب بھی جان لو، اب بھی جان لو۔ 7 سمندر پار ہم نے دیکھا ہے، اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے اللہ نبی رسول کو راضی کرنے کے لیے، اپنے سائیں جی کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے وہ کرتے رہے، رات رات سر پر پانی کا پیالہ لے کر کھڑے رہے۔ لیکن آج وہ چیز نہیں ہے۔ آج باطن میں وہ ہوتا دین ایمان، تو یہ باتیں نظر آتی، جدھر ہے ادھر نظر آتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آج ہم نے زیادہ جو اختیار کیا ہوا ہے، جو اندر ہے وہ باہر آ رہا ہے۔ نہ ایسے کرو، ایمان بچا لو، اخلاق بچ جائے گا، اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے نبی کے قریب پتہ کون ہوگا؟ با اخلاق جو ہوگا، اللہ کے بندوں کے قریب آ جاؤ گے۔ کیونکہ دین جو دیا گیا ہے اس میں ایک عبادت ہے، اور دین میں ایک جو دیا گیا ہے وہ اللہ پروردگار، اللہ کے نبی، نبی رسول، اللہ پروردگار کے جو بندے ہیں یہ دیے گئے ہیں۔ جب کسی کا ایمان ہوتا ہے اسے اللہ نبی رسول کا ساتھ ملا ہوتا ہے، یہ خاندان ملا ہوتا ہے، اور جب کسی کو دین ملا ہوتا ہے اسے جنت میں جنتیوں کا ساتھ ملا ہوتا ہے، جنت میں جنتیوں کا ساتھ ملا ہوتا ہے۔ کوئی کہے اللہ، اللہ کے نبی رسول، اولیاء اعظام، اپنے سائیں جی، اپنے ماں باپ، بیوی کے لیے شوہر، او بھائی یہ چیزاں نہیں ہیں، یہ وہ جنت ہے جس میں اللہ رہتا ہے، اللہ کا نبی رہتا ہے، یہ وہ جنت ہے۔ نہ ایسے کرو، اپنی جان پر ظلم نہ ڈھاؤ، اپنی جان پر ظلم نہ ڈھاؤ، یہ اپنی جان پر خود ظلم ہے، کسی نے آ کے ظلم نہیں کیا ہوتا۔ امید ہے کہ باتیں سنانے والی ہیں جو آج نے سنائی ہیں، باتیں سننے والی ہیں جو آپ نے سنی ہیں، یہ آگے جا کر سنائیں گے، آگے جا کے یہ کریں گے، اپنے گھروں میں کریں گے۔ اور جب تک آپ کے گھر میں لائٹ نہیں نہ آ جاتی، قسم خدا کی سچی بات جاننا، آپ کے گھر میں لائٹ نہ آنے کی وجہ سے کسی کو لائٹ نہیں ملے گی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مجھے بتاؤ کہ گھر میں آگ لگی ہو اور آپ کو کہ جی روشنی ہو رہی ہے، یہ آگ کی روشنی ہے، لائٹ کی روشنی ہے، یہ دین کی روشنی ہے جو گھروں میں آئی ہے۔ اتنی منافقت بڑی ہو گئی ہے کہ جھوٹ کو سچ ماننا شروع کر دیا، جھوٹ کو سچ ماننا شروع کر دیا۔ ایسا تو نہ کرو، اب ہدایت کیسے ملے گی اگر جھوٹ کو ہم نے سچ کہنا شروع کر دیا؟ نہ ایسا نہ کرو، اپنے آپ پر رحم کرو، ترس کھاؤ، اللہ بھی ترس کھائے گا۔ اپنی حالت بدلو گے، اللہ بھی حالت بدلے گا۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، وہ آنے والے دوست جو آ جائیں گے نا، جب وہ محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ عرض کرے گا عاجز۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اور عاجز نے اور عاجز کے دوستوں نے نہیں انشاءاللہ ہٹنا، یہ پکی بات پکا لو۔ وہ انہوں نے زندگی اس لیے اللہ سے لی ہے،
اور اللہ پاک نے ان کو زندگی اس لیے دی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی بات کو لے کر اٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے۔ تیری میری بات، اور نہ میری بات ہے نہ تیری بات ہے، اور اس کی بات ہے جس کی ہونی چاہیے، وہی تو ہماری زندگی ہے۔ زندگی جی کس نے دی ہے بتاؤ نا؟ اللہ نے دی۔ اچھا وہی زندگی ہے نا پھر، اور جس نے زندگی دی اس کی بات ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں تو زندگی کدھر جا کے اس کے مطابق نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ دھوکہ ہے۔ اللہ ہمیں سلامتی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آپ اپنے پروگرام کو مستحکم کریں گے، پروگراموں میں آتے جاتے رہے تو دور بھی انشاءاللہ چلے جائیں گے، وہاں بھی جا کے پروگرام کے مطابق ہی رہو گے، وہاں اللہ تعالیٰ کے نبی کے نائب ہو۔ آپ کو اور ہم کو کیا چاہیے؟ دین ہمیں ملا ہے، دین کی رہنمائی ملی ہے، جدھر چاہیں گے اللہ اکبر کبیرہ ادھر صفیں کھڑی کر دیں گے۔ ہم نے کہیں سے ملا لے کے آنا ہے، مولوی لے کے آنا ہے؟ اللہ نے ہمیں مولوی مولا کے ساتھ تعلق والا نہیں بنا دیا۔ یہ تو ہیں شرم و حیا کی باتیں، یہ تو شرم و حیا میں آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ جی کیا کروں جی، گھر سے باہر اس لیے آیا ہوں، ہمارے گھر میں تو پانی بھی نہیں ہے۔ واہ جی واہ، سبحان، اوے ہمارے گھر میں سارا کچھ ہی ہے۔ دنیا کو سمندر چاہیے پانی کے، وہ لگا دیں۔ فیض مصطفیٰ علیہ السلام رکھنے والے ہیں، ہمیں کوئی کمی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہتے ہوئے سچی بات شرم آتی ہے، اتنی بڑی بات بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف ایک ہی وجہ ہوئی ہے کہ ہم نے 11 مہینے دین چھوڑنے پر لگے رہتے ہیں اور 1 مہینے ایمان چھوڑنے پر لگے رہتے ہیں، ورنہ ہوئے ہوئے رمضان آئے اور پھر مزہ نہ آئے، اللہ اکبر کبیر، رمضان آئے اور پھر اللہ نہ آئے ساتھ، اللہ کا بندہ نہ آئے ساتھ، 11 مہینے ہوں اور پھر ہم میں نمازیں نہ ہوں، حج نہ ہوں، زکوٰۃ نہ ہوں، ہم بے دین ہو جائیں، ہیں ہم پر فتویٰ لگنا شروع ہو جائے کہ یہ مسلمان ہی نہیں، یہ منافق ہے، فتوے لگنے شروع ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج یہ حال ہو گیا ہمارا۔ نہ ایسے ہو اللہ کرے، نہ ایسے ہو اللہ کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔